الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانی، محمد چشم راہ سنانی، محمد عابد حمد خدا بس، خدا مدى آفرین مصطفیٰ بس، محمد ارکمی خان خدا، خدایا تو الحب مصطفیٰ، محمد کی آمد بشیرا نذیرا، وصلوا علیہ کثیرا کثیرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیز دوستو، بزرگو، بھائیو، آج 26ویں شب رمضان المبارک کی ہم یہاں سندر والے کی مسجد میں ختم قرآن کریم کی محفل میں حاضر جمع ہیں. اللہ رب العزت قاری صاحب کا پڑھنا اور آپ حضرات کا سننا اور وہ منظور فرمائے. اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے کی ساری خیر و برکات ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے. خاص طور پہ رمضان کا مہینہ قرآن والا مہینہ ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. رب کریم اس میں فرماتے ہیں: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، ہم بھی اس کے محافظ ہیں. سبحان اللہ. جس کتاب کا محافظ خود رب العالمین ہو، اس کتاب کو کوئی دنیا سے مٹا سکتا ہے؟ کوئی دنیا سے ختم کر سکتا ہے؟ دنیا کے اندر آپ دیکھیں ہر بندہ کہتا ہے میرے مددگار ہیں، میرے دوست ہیں، میرے باڈی گارڈ ہیں، مجھے کیا فکر ہے، میرے تو محافظ موجود ہیں. جب دنیا کے اندر ہر بندہ اتنا اعتماد، توکل اور بھروسہ اپنے دوستوں پہ، اپنے عزیزوں پہ، اپنے یاروں پہ کرتا ہے، تو وہ کلام کتنا عظمت والا ہوگا جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کریم لیتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، ہم یہ قرآن کے محافظ ہیں، ہم یہ قرآن اتارنے والے ہیں، ہم یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. واقعتاً رب کریم نے قرآن کریم کی حفاظت کر کے دکھائی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن یوں محفوظ کر دیا. انگریز آیا، انگریز نے قرآن کریم کو جلانا شروع کیا، قرآن کریم کو دریا ڈوب کرنا شروع کیا. کہنے لگا میں دنیا سے قرآن کو مٹا دوں گا، قرآن کو ختم کر دوں گا. رب کریم نے فرمایا تو کیسے قرآن کو ختم کرے گا جبکہ میں 7 سال کے بچوں کے سینوں کو قرآن کی حفاظت کا بنا رہا ہوں. جب اللہ قرآن کا محافظ ہے تو کوئی دنیا کی طاقت قرآن کریم کو نہیں مٹا سکتی. آپ ایسے پریشان بیٹھے ہیں جیسے کوئی گھنٹے کا بیان ہوگا. حالانکہ پریشانی کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ 5 منٹ بیان ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.
جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا ماشاءاللہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ قرآن کے محافظ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرق کے نبی بھی ہیں، مغرب کے نبی بھی ہیں، شمال کے نبی بھی ہیں، جنوب کے نبی بھی ہیں، عرشیوں کے نبی بھی ہیں، فرشیوں کے نبی بھی ہیں، کل کائنات کے نبی بھی ہیں. آپ کیوں خاموش بیٹھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے پہ نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، بلکہ جنت میں چرچا ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے ٹائم تھوڑا کہہ دیا، تھوڑا زیادہ بولو پھر سبحان اللہ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آپ کی محبت ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. واقعتاً قرآن کریم سے مسلمانوں کی محبت ایسی ہی ہے، قرآن سننے کو ان کا دل چاہتا ہے اور ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ بار بار قرآن کریم سنائیں. جی آپ پل پہ چلے جاؤ، وہاں بیان شروع کرو، میں وہاں پہنچوں گا. ٹھیک ہے؟ ہاں جی. میں وہ کبیر والے پہ ہوں، آپ وہاں پل پہ چلے جاؤ، بیان شروع کرو، میں آ جاؤں. ٹھیک ہے؟ ہاں آپ چلو پل پہ. جی جی. اس لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی. نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے. لیکن بول لگے کیا وجہ ہے، مزے کیوں ہے؟